إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نحات بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے حد درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر. جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الکہف کی تفسیر کے دوران جو بھی آیت آئے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آیت نمبر 29 کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پھر جو چاہے تو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر کرے. یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ جس کی کناتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہ تیار کی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تلچھٹ کی طرح پانی دیا جائے گا جو چہرے کو بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی برا ٹھکانہ. آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اب یہ آگے تمہاری مرضی ہے، جو چاہے اس پہ ایمان لے آئے اور جو چاہے اس کا کفر کرے. لیکن اگر کوئی کفر کرے گا اور ظالموں میں شامل ہوگا تو ہم نے ان ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور جب وہ پانی مانگیں گے اس آگ کے اندر تو انہیں تلچھٹ کی طرح پانی، تانبے کی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جو ان کے چہرے کو بھون دے گا. اور یہ بدترین پینے کی چیز جو جہنمیوں کو دی جائے گی بدترین پینے کی چیز ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ. جو ٹھکانہ جہنمیوں کو ملے گا وہ بہت ہی برا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ میں سورۃ الکہف کے اندر جیسے جیسے کوئی موضوع آتا جائے گا میں کوشش کروں گا اس موضوع پہ بات کروں. تو آج جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ بڑا خطرناک موضوع ہے اور وہ ہے جہنم. اس موضوع کو جس پہ میں نے آپ کے ساتھ آج بات کرنی ہے وہ موضوع ہے جہنم. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جہنم کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات موجود ہے. میں وہ تمام باتیں تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن جتنی باتیں میں رکھ سکوں گا مختصر وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. جو بھی باتیں احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں جہنم کے بارے میں آئی. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3265 3265. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا کہ کافروں اور گناہ گاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی کافی تھی. آپ نے فرمایا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر 69 ٹائمز بڑھ کر، یعنی ہماری دنیا کی آگ اگر ایک حصہ ہے تو جہنم کی آگ 70 حصے ہیں. اتنی زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ. دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. آج انسان نے کافی زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ حاصل کر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوہا اور سونا یہ عام ٹیمپریچر پہ نہیں پگھلتے، ان کے لیے بہت زیادہ آگ کا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. تو آج انسان نے بڑی زیادہ ٹیمپریچر والی آگ حاصل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر ہے. تو آپ خود ہی تصور کر لیں کہ دنیا کی آگ کو
عام انسان، کوئی بھی انسان دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، تو اس کا کیا تصور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1417 اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، بھلے کھجور کے ایک تقوے ہی کو صدقہ اور خیرات کر کے بچو۔ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ اور خیرات کرو، اور تاکہ تم اس جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے ایک کھجور بھی ہے تو وہ بھی تم صدقہ کر دو تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اتنی خطرناک وہ چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب جہنم کتنی سخت ہے، احادیث مبارکہ میں بار بار طوالت کے ساتھ اس چیز کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جہنم کتنی سخت ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو جہنم کی سختی کا کچھ اندازہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260 جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا، میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک شکایت کی کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، میں تنگی محسوس کرتی ہوں اس سے، میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے تو تم 2 سانس لے سکتی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم انتہائی سردی اور انتہائی گرمی جو ان موسموں کے اندر دیکھتے ہو، اس کی وجہ وہ 2 سانس ہے جہنم کے۔ جب وہ سانس اندر کی طرف کھینچتی ہے تو زمین میں سردی ہو جاتی ہے، انتہائی سردی ہو جاتی ہے، اور جب جہنم اپنا سانس باہر کو نکالتی ہے تو پوری زمین میں جو ہے وہ گرمی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو موسموں کے اندر یہ گرمی اور سردی دیکھتے ہو، یہ جہنم کے 2 سانسوں کی وجہ سے ہے۔ تو کتنی سخت ہے جہنم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کی۔ ہم آیت نمبر 29 کی تفسیر جو ہے نا، ترجمہ اس کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حق دے دیا، اس کے بعد اب تمہاری مرضی ہے اسے قبول کرو یا نہ کرو۔ جو قبول نہیں کرے گا اور ظالموں میں شامل ہوگا، اس کے لیے میں نے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اس آگ کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ایسا پانی انہیں دیا جائے گا، جب وہ منہ کے قریب لائیں گے ان کا چہرہ جھلس کے اس پانی کے اندر چلا جائے گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اگر تو کفر کر کے اور ظالم بن کے میرے پاس آؤ گے تو یہ چیز میں نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث جو جہنم کے بارے میں ہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، 1000 سال تک مسلسل جہنم کی آگ کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ جب 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا تو اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا۔ پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا، تو جو اس کا سرخ رنگ تھا وہ 1000 سال اور جلنے کے بعد کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا۔ 1000 سال تک پہلے جلایا تو اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا۔ پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا، پھر اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ سفید ہو گیا۔ پھر اس کو 1000 سال تک اور جلایا گیا تو پھر اس کا رنگ کیا ہو گیا؟ سیاہ ہو گیا۔ پہلے 1000 سال جلایا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا، سیاہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب دوزخ کی آگ کالی سیاہ ہے۔ اتنی دفعہ جلنے کے بعد اب دوزخ کی آگ کا رنگ کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ اس کی سختی میں الفاظ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتا۔ جہنم کی سختی اگر میں چاہوں نا آپ کے سامنے میں بیان کر دوں، میں نہیں بیان کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ سکتا ہوں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اگر میں چاہوں کہ میں پوری طرح اس کو بیان کر دوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں پوری طرح جہنم کی سختی آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ ایک اور بات جو کہ قرآن مجید کے اندر جہنم کے بارے میں موجود ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جدید سائنس نے ایک تحقیق کی کہ جلنے کی تکلیف انسان کو جسم کے کس حصے میں ہوتی۔ سائنس نے تحقیق کی کہ جلنے کی تکلیف انسان کو جسم کے کس حصے میں ہوتی۔ تو جب تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ جلنے کی اصل تکلیف انسان کو جلد کے اندر ہوتی، اسکن کے اندر ہوتی۔ اس کی ہڈیوں میں یا اس کے گوشت میں اسے جلنے کی تکلیف نہیں ہوتی، اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو اسکن، جو اس کی جلد ہے، اس کے اندر جلنے کی تکلیف ہوتی۔ اب یہ سائنسی ریسرچ تھی جو انہوں نے جلنے کے متعلق کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور اس کی سائنس کی تحقیق جو ہے نا،
اسی کی بات جو ہے نا وہ قرآن مجید سے بالکل سچ ثابت ہو گئی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سائنس ایک تحقیق کرتی ہے، سائنس کا ایک اصول ہے، سائنس ایک مفروضہ قائم کرتی ہے، اس مفروضے کے اوپر تحقیق ہوتی ہے۔ وہ مفروضہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو وہ مفروضہ صحیح ہو جائے تو اسے سائنس مان لیتی ہے اور اپنے قانون میں شامل کر لیتی ہے، اور اگر وہ مفروضہ غلط ہو جائے تو اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اب سائنس نے ایک تحقیق کی، انہوں نے کہا انسان کو سب سے زیادہ، کسی بھی جاندار کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی جلنے کی وہ اس کی جلد کے اندر ہوگی، اسکن کے اندر ہوگی۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 56، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت، جب کبھی جل جائیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، ان کی سکن، بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے، جلودن غیرہا، ایک ایسی جلد جو اس کے علاوہ ہوگی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن؟ جہنمی جب جل جل کے ان کی جلد جل جائے گی، جلنے میں کمی ہو جائے گی۔ میں نے پہلے کیا کہا؟ سائنس کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ سب سے زیادہ جلنے کی تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ سکن کے اندر، جلد کے اندر۔ جب جہنمیوں کی جلد جل جائے گی اور جل جل کے وہ ہڈیوں اور گوشت تک پہنچے گی اور ان کی تکلیف میں کمی ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی جلد کو بدل دیں گے ایک نئی جلد کے ساتھ۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ جہنم کتنی سخت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، میں اس کی سختی پوری طرح سے بیان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی جلدوں کو بدل دیں گے دوسری جلدوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ جہنم کی سختی بیان کرتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک مقام نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں جس میں جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ اتنے زیادہ مقامات ہیں کہ میں پورے آپ کے سامنے بیان کر بھی نہیں سکتا، اس وقت میں سارے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ جو کچھ جو ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ جو بھی ہوگا میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ وہ بیان کر دوں۔ قرآن مجید کا ایک اور بڑا سخت مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ہمیں ڈرایا ہے، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ جہنم سے ڈرانا اللہ تعالیٰ کا کس لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن انسان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے۔ جب وہ اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں کہ دیکھو باز آ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو۔ نہیں مانو گے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا کہ دیکھ لو میں نے دونوں ٹھکانے تیار کیے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ جو ایک کلام اللہ تعالیٰ کی عرش پہ ایک کلام لکھا ہوا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور جو ہے نا بغاوت کی اور ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اگر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ گے تو پھر یہی ٹھکانہ جو ہے نا وہ میں نے تیار کیا۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی انتہائی سخت مقام ہے قرآن مجید کا۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 74 سے 77، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یفتر عنہم، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ جہنم میں مایوس پڑے رہیں گے، عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، وہ خود ہی ظالم تھے، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی پہ ظلم کرنے کی، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور پھر اب یہ سخت ترین مقام،
جہنمی پکاریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جہنم کے اوپر جو داروغہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس کا نام ہے مالک، اس کا نام مالک ہے۔ وہ انتہائی سخت ہے، اس کو کسی پہ رحم یا ترس نہیں آتا۔ جو مالک ہے نا فرشتہ، اس کو کسی پہ نہ رحم آتا ہے نہ ترس آتا ہے۔ تو جہنمی جب اپنے عذاب سے تنگ آ جائیں گے نا، بار بار اس عذاب کے اندر جل کے جب تنگ آ جائیں گے تو کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا خاتمہ کر دے۔ اس تکلیف کو، یہ تکلیف برداشت کر کے ہم جو ہے نا ہماری بس ہو گئی، ہمارا خاتمہ کر دے۔ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ پکاریں گے مالک کو، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا خاتمہ کر دے، ہماری جو بس ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ تو مالک کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، پڑے رہو یہیں، جلتے رہو یہیں، نہ مجھے تمہارے پہ رحم آئے گا، نہ مجھے تمہارے پہ ترس آئے گا، اور نہ میں رب سے کہوں گا کہ ان کو معاف کرو، یہیں پڑے رہو، یہی تمہاری اوقات ہے، اسی اوقات میں پڑے رہو، جو تم نے دنیا میں کیا آج پاؤ اس کا بدلہ۔ تو یہ قرآن مجید کا سخت ترین مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، 5691 اس کا نمبر ہے، 5691۔ جہنم کے اندر صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم کے اندر سانپ اور بچھو ان کا عذاب بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی طرح اژدہا ہے، اژدہا ہے کافی زیادہ جہنم کے اندر، اور وہ بختی اونٹ کی طرح ہے۔ ان میں سے ایک ڈسے گا تو جس کو وہ ڈسے گا وہ 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرے، اس سانپ کے ڈسنے کا اثر 40 سال تک جہنمی محسوس کرے گا۔ اور اس میں پالان بندے خچروں کی طرح بچھو ہوں گے، جہنم میں پالان بندے خچروں کی طرح بچھو ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈسے گا، ان بچھوؤں میں سے کوئی جہنمی کو ڈسے گا تو وہ شخص 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرے گا۔ اگر وہ بچھو اس کو ڈسے گا جہنمی کو تو وہ جہنمی اتنا گہرا اس کا اثر ہوگا اس بچھو کے ڈسنے کا یا اس اژدہا کے ڈسنے کا کہ جہنمی 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا اس ڈسنے کی۔ میں نے آپ کے سامنے جو بھی قرآن اور حدیث کے اندر سے جو بھی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے بار بار عرض کیا کہ میں مکمل طور پہ آپ کے سامنے وہ سختی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں کہ میں وہ سختی آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ لیکن اس مقام کے اوپر جہاں میں نے اتنی خطرناک باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں، اس مقام کے اوپر میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اس ساری خطرناک باتوں کے بعد، اس ساری عذاب کی باتوں کے بعد میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ اگر ہم سارے سمندروں کا پانی بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دینا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی کر لیں جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ جس آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا وہ سرخ ہوئی، پھر جلایا گیا وہ سفید ہوئی، پھر جلایا گیا وہ سیاہ ہو گئی، اس آگ کو بھلا سمندر کا پانی بجھا سکتا ہے؟ نہیں بجھا۔ اس آگ کو کوئی بھی پانی لیں وہ نہیں بجھا سکتا، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، اسے کون بجھائے گا؟ لیکن میں یہاں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس ایک ایسا پانی ہے جو کہ جہنم کی آگ کو آپ کے لیے بجھا سکتا، جس آگ کو 7 سمندر نہیں بجھا سکتے، اور بھی کوئی 7 سمندر کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ جتنے سمندر اور بھی لے آئیں وہ بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکتے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس شخص کے لیے اس آگ کو بجھا سکتی۔ اب آپ حیران ہوں گے وہ چیز کیا ہے جو اس آگ کو بجھا سکتی، جس آگ کو سارے سمندر مل کے نہیں بجھا سکتے؟ ہاں، ہے ایک ایسی چیز جو اس آگ کو بجھا سکتی۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1639 1639، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1639۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری۔ ان 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اگر آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک چیز آپ کے پاس ہی ہے، وہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب تک آپ زندہ ہیں وہ چیز آپ کے پاس ہے۔ آپ اٹھیں، تہجد کے وقت اٹھیں، 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ جہنم کی آگ سے
بچ سکتے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے رو پڑی، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے تر ہوئی، اور جس آنکھ نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری، ان دو آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ جس آگ کو 7 سمندر کے پانی نہیں بجھا سکتے، اس آگ کو ایک چھوٹا سا پانی کا حصہ جو کہ ایک شاید مکھی کے پر کے برابر بھی ہو، اگر وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے نا وہ پانی نکل آیا، وہ آنسو نکل آیا، تو جہنم کی آگ سے بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔